ایک چھوٹے سے گاؤں میں راج نامی ایک کسان رہتا تھا۔ وہ بہت ہی زیادہ محنتی آدمی تھا۔ وہ پورا دن کھیتوں میں محنت کرتا تھا تاکہ اپنے گھر والوں کی تمام ضروریات پورا کر سکے۔ اس کی ایک بہت ہی خوبصورت بیوی بھی تھی جس کا نام میرا ہے۔ اس کی ایک جوان بیٹی بھی ہے جو غریب گھر میں پیدا ہونے کے باوجود بڑے خواب دیکھتی ہے اور انہیں پورا کرنا چاہتی ہے۔ راج کھیتوں میں کام کر رہا تھا، تبھی اس کے پاس پری آتی ہے۔ پتا شری، مجھے نئی نئی جگہوں پر گھومنا اور نئی نئی چیزیں دیکھنا بہت اچھا لگتا ہے۔ میں ایک دن ایکسپلورر بنوں گی۔ پری، تم جو بھی چاہو وہ کر سکتی ہو، جو بھی چاہو وہ بن سکتی ہو۔ خواب آزاد ہوتے ہیں، یہ کسی کے غلام نہیں ہوتے، اور اگر زندگی میں خواب پورے کرنے ہوں تو زندگی اور بھی خوبصورت ہو جاتی ہے۔ ان خوابوں کو مضبوطی سے اپنے گلے سے لگائے رکھو۔ اب دن آہستہ آہستہ سے گزرنے لگے۔ پری کو باہر کی دنیا کے بارے میں جاننے کا اور بھی شوق پیدا ہونے لگا۔ وہ دن بھر گھر میں ادھر سے ادھر ٹہلتی رہتی اور باہر کی دنیا کے بارے میں سوچتی رہتی۔ اسے باہر کی دنیا کے بارے میں جاننے کا بہت ہی زیادہ شوق تھا۔ وہ دن بھر یہی سوچتی رہتی تھی کہ باہر کی دنیا نہ جانے کیسی ہوگی۔ وہ اکثر اپنے پتا سے باہر کی دنیا کے بارے میں پوچھتی تھی کہ پتا شری، باہر کی دنیا کیسی ہے؟ راج خود بھی باہر کی دنیا میں کچھ نہیں جانتا تھا، اس لیے وہ اسے لوگوں سے سنی ہوئی کہانیاں ہی سناتا تھا جو اکثر اس نے لوگوں سے باہر سنی ہوتی تھی، جن کا سچائی سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ ایک دن پری کے اسکول میں پینٹنگ مقابلے کا اعلان ہوا۔ جو بھی بچہ اس مقابلے کو جیتے گا اسے شہر کے اسکول میں پڑھنے کا موقع ملے گا۔ پری نے بھی اپنے ماتا اور پتا کے کہنے پر اس مقابلے میں حصہ لینے کا ارادہ کیا۔ وہ بہت زیادہ خوش تھی۔ پری نے دن رات محنت کرنا شروع کر دی۔ پری نے بہت ہی زیادہ محنت کی۔ اس نے دنیا کے بارے میں جو کچھ بھی سنا تھا، اس نے ان سب باتوں کو یاد کر کر ایک بہت ہی خوبصورت سی پینٹنگ بنانا شروع کر دی۔ آخر کار مقابلے کا دن آ پہنچا۔ پری نے بہت ہی زیادہ محنت کر کر ایک بہت ہی زیادہ خوبصورت پینٹنگ بنائی تھی۔ حالانکہ پری کے پاس کچھ زیادہ سامان نہیں تھا پینٹنگ بنانے کے لیے، کیونکہ اس کا تعلق ایک غریب گھر سے تھا۔ آخر کار پری مقابلہ جیت گئی۔ پری بہت ہی زیادہ خوش تھی۔ اس نے دن رات محنت کی تھی اور وہ آخر کار مقابلہ جیت گئی۔ پری خوشی کے مارے ڈانس کر رہی تھی اور وہ آج بہت ہی زیادہ خوش تھی۔ پری کے مقابلہ جیتنے پر پری کے تمام گھر والے بہت ہی زیادہ خوش تھے۔ وہ تمام لوگ ڈانس کر رہے تھے، لیکن اب پری کے ماں باپ کو بہت ہی زیادہ مشکل فیصلہ کرنا تھا، کیونکہ پری کو شہر جا کر پڑھنے کے لیے بہت ہی زیادہ پیسوں کی ضرورت تھی، جو پری کے ماتا پتا کے پاس نہیں تھے۔ اس لیے انہوں نے ایک بہت ہی بڑا فیصلہ لیا۔ راج اور میرا نے بڑے دل کے ساتھ پری کے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے اپنی ایک لوتی گائے، اپنی آمدنی کا ایک واحد ذریعہ اپنی گائے کو راج اور میرا کو پورا یقین تھا کہ ہماری بیٹی شہر میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرے گی اور بہت بڑے کام کرے گی اور ہمارا نام روشن کرے گی۔ آخر کار پری شہر کے لیے روانہ ہوگی۔ پری کے جانے پر اس کے ماتا پتا بہت ہی زیادہ دکھی تھے، کیونکہ ان کی ایک لوتی بیٹی پری شہر میں پڑھنے کے لیے جا رہی تھی۔ ساتھ ہی پری کے ماتا پتا کو اب اور بھی زیادہ محنت کرنی ہوگی، کیونکہ انہوں نے اپنی ایک لوتی گائے، جو ان کی آمدنی کا ایک واحد ذریعہ تھا، اسے بھی بیچ دیا تھا۔ اب انہیں دن رات محنت کر کر پیسے جٹانے ہوں گے۔ پری نے شہر کے اسکول میں پہنچنے کے بعد بہت ہی زیادہ محنت کی۔ اس نے اپنے والدین کی قربانیوں کو یاد کرتے ہوئے اور اپنے خوابوں کو یاد کرتے ہوئے بہت ہی زیادہ محنت کی۔ وہ ساتھ میں پڑھتی تھی اور ساتھ ڈرائنگ کی کلاسز بھی لیتی تھی اور ڈرائنگ کرتی تھی۔ کچھ سال گزرنے کے بعد پری نے اپنی پڑھائی مکمل کرنے کے بعد پینٹنگ کرنا شروع کر دی۔ وہ ایسا سے پری دی آرٹسٹ کے نام سے مشہور ہونے لگی۔ یہ اکثر ان چیزوں کی پینٹنگ بناتی تھی جو اس نے کبھی نہیں دیکھی تھی۔
اور وہ اکثر انہیں تلاش کرنے کے خواب دیتی تھی۔ اب پری نے کچھ پیسے بھی کمانا شروع کر دیے تھے جس سے وہ اپنے گھر والوں کو سپورٹ کرتی تھی۔ ایک دن پری کو باہر جانے کی آفر ملی تو پری نے سوچا کہ دنیا گھومنے کا مجھے اس سے اچھا موقع نہیں ملے گا۔ پری نے اپنے گھر والوں سے بات کرنے کے بعد جانے کا فیصلہ کیا۔ ایک چھوٹے سے گھر کی غریب سی لڑکی، بڑے خواب دیکھنے والی، اب اس کے خواب پورے ہو چکے تھے۔ وہ سچ میں ایک ایکسپلورر بن چکی تھی۔ اب وہ اپنی منزل کے بہت زیادہ قریب تھی۔ پری کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہمارے خواب ہمیں وہاں تک لے جاتے ہیں جہاں تک ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔